بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم کریں گے سبق قبلہ و مسجد۔ آج بیٹا ہم جماعت کے کام میں پڑھائی کریں گے اور گھر کے کام میں آپ اس کی مشق حل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قبلہ و مسجد۔ سب سے پہلے بیٹا اپنی ٹیکسٹ بک اوپن کریں۔ حاصلات تعلم کیا ہوں گے آج کے ہمارے؟ اس سبق کی تکمیل پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ قبلے کا تعارف اور اس کی اہمیت جان سکیں، قبلے کے ادب و احترام کو اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں، مسجد کا تعارف اور اہمیت جان سکیں، مسجد کے ادب و احترام کو اپنی عملی زندگی میں شامل کر سکیں۔ سب سے پہلے بیٹا قبلے کا تعارف اور اہمیت دیکھتے ہیں۔ اب آپ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ایک اسپیسیفک ایک مخصوص سمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مسلمان جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا گھر۔ اسے خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ بیٹا آپ کو سب کو پتہ ہے کہ حج کرنے جب ہم جاتے ہیں تو مکہ مکرمہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے گرد چکر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، طواف کرتے ہیں، تو وہی ہمارا قبلہ ہے۔ بیت اللہ کی زیارت کرنا اور اس کا طواف کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ مسجد حرام میں عبادت کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ آپ کو پتہ ہے مسجد حرام جو ہے وہ بھی ایک معتبر، عظیم، ٹھیک ہے، ایک مقدس مقام ہے۔ خانہ کعبہ کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ: پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ بیٹا آپ کو پتہ ہے مسجد اقصیٰ جو ہے وہ کہاں واقع ہے؟ وہ یروشلم میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس مقام جو ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ جب اسلام شروع میں جب اسلام کا آغاز ہوا تو جو مسلمانوں کا قبلہ تھا وہ قبلہ اول یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ قبلے کے آداب: قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا نہیں چاہیے، قبلے کی طرف پاؤں پھیلانے سے بھی گریز کرنا چاہیے، مطلب قبلے کی طرف پاؤں کر کے ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے، نہ سونا چاہیے۔ نیکسٹ، قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف رخ یا پیٹھ کرنا منع ہے۔ مسجد کا تعارف: مسجد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ وہ جگہ جسے نماز پڑھنے کے لیے خاص کر دیا جائے اسے مسجد کہتے ہیں۔ جیسے بیٹا آپ کی گلی محلے میں، آپ کے سٹی میں یا آپ کے گاؤں میں کوئی نہ کوئی مسجد ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس جگہ پر مسلمان مخصوص ٹائم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہر دن 5 وقت میں نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ایسی جگہ جو نماز ادا کرنے کے لیے خاص کر دی جائے اسے کہتے ہیں مسجد۔ مسلمان 5 وقت کی نمازوں کے لیے مساجد میں جاتے ہیں۔ مساجد میں اذان اور باجماعت نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسلام میں مسجد کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کی ہیں۔ سورہ جن آیت نمبر 18۔ نیکسٹ بیٹا دیکھتے ہیں، اس لیے مسجدوں کو اللہ تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے جو کام کیا وہ ایک مسجد کی تعمیر تھی۔
یہی مسجد ساری دنیا میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنی، جسے ہم مسجد نبوی کہتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سب سے پہلی مسجد مدینہ منورہ میں بنائی، اسے ہم مسجد نبوی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرے گا۔ بے شک صحیح بخاری، حدیث نمبر ہے 450۔ اب دیکھتے ہیں بیٹا مسجد کے آداب۔ اس سے پہلے باکس بنا ہوا ہے، اس میں ہے کیا آپ جانتے ہیں؟ مسجد اقصیٰ یروشلم جو ہے وہ فلسطین میں واقع ہے اور اس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ بیٹا جی تو اسرائیل میں زیادہ تر جو ہیں وہ یہودی رہتے ہیں، تو مسجد اقصیٰ پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ درج ذیل باتیں مسجد کے احترام اور آداب میں شامل ہیں۔ مسجد میں شور شرابہ نہ کیا جائے، مسجد کو اندر اور باہر سے صاف ستھرا رکھا جائے، مسجد میں نہ تو اونچی آواز میں بات کی جائے اور نہ ہی غیر ضروری باتیں کی جائیں، مسجد میں پاک صاف اور خوشبودار کپڑے پہن کر جانا چاہیے، کوئی بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہ جائیں، جیسے کہ لہسن، پیاز، اس طرح کی چیزیں جن کے کھانے سے منہ سے بو آئے، ٹھیک ہے، وہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے لہسن اور پیاز اگر ہم کھا کے نماز ادا کرتے ہیں تو وہ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے منہ سے بو آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں ایسی چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ مسجد میں دوڑنا، کھیلنا یا مسجد کی کسی چیز کو نقصان پہنچانا بری بات ہے۔ مسجد چونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کا احترام کریں اور اس کے آداب کا خیال رکھیں، اسی میں ہمارے لیے اجر و ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی۔ اب چلتے ہیں بیٹا اس کی مشق کی طرف۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ قبلے سے مراد ہے بیت المقدس، خانہ کعبہ، مسجد نبوی یا مسجد قباء؟ تو قبلے سے مراد ہے خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس مقام ہے مسجد اقصیٰ، مسجد عائشہ، مسجد نمرہ، مسجد قبلتین۔ تو سب سے مقدس مقام جو تیسرے نمبر پہ ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد گھر ہے بے شک اللہ تعالیٰ کا۔ خانہ کعبہ واقع ہے مدینہ منورہ، طائف، مکہ مکرمہ، ریاض۔ تو خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے، مکہ مکرمہ۔ مسجد زبان کا لفظ ہے، اردو، فارسی، یونانی، عربی۔ مسجد کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا۔ جی بیٹا اب ہمارے ہو گئے ہیں ایم سی کیوز، کثیر الانتخابی سوالات۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ خالی جگہ پر کریں۔ مسجد اقصیٰ ڈیش میں واقع ہے؟ مسجد اقصیٰ یروشلم، فلسطین میں واقع ہے۔ مسجد میں پاک صاف اور خوشبودار ڈیش پہن کر جانا چاہیے کپڑے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ جگہیں ڈیش ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ جگہیں کتنی ہیں؟ 3، خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ بیٹا ویسے تو اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پسند فرماتے ہیں، لیکن جو خاص مخصوص مقام رکھتی ہیں وہ 3 جگہیں ہیں۔ وہ خاص جگہ جسے نماز پڑھنے کے لیے وقف کر دیا جائے اسے ڈیش کہتے ہیں مسجد۔ بیٹا آپ کا گھر کا کام ہوگا سبق قبلہ و مسجد کی مشق یاد کریں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، گھر رہیں، محفوظ رہیں۔